بے انتہا ریگستانوں میں جہاں زمین جلتی ہے اور ہوا بھی سانس لینے سے انکار کرتی ہے، وہاں ایک مخلوق صدیوں سے زندہ ہے اور وہ ہے اونٹ۔ اونٹ دنیا کے گرم اور سوکھے علاقوں میں پائے جاتے ہیں، خاص طور پر افریقہ اور ایشیا کے ریگستانوں میں۔ انہیں شپ آف دا ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ریگستان میں انسان کے لیے سب سے بڑا سہارا ہے۔ اونٹ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ جانور بہت دیر تک بنا پانی کے زندہ رہ سکتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک ہمپ یعنی کوہ بنا ہوتا ہے جس میں یہ پانی ذخیرہ کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنے کوہ یعنی ہمپ میں پانی ذخیرہ نہیں کرتا۔ اس کے بجائے ان کے ہمپ چربی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اونٹ عام طور پر ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پانی اور ہریالی بہت کم ہوتی ہے۔ جب انہیں زندہ رہنے کے لیے ضروری چیزیں جیسے پانی اور کھانا نہیں ملتا تو ان کی یہ ذخیرہ کی ہوئی چربی انرجی یعنی طاقت میں تبدیل ہو جاتی ہے جو انہیں زندہ رہنے میں مدد دیتی ہے۔ شاید ہم زیادہ دیر تک اپنی پلکوں کے بارے میں نہیں سوچتے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بال بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اور انہیں آنکھوں کی پہلی حفاظتی دیوار بھی کہتے ہیں۔ ہماری پلکیں دھول اور مٹی کو ہماری نازک آنکھوں سے دور رکھتی ہیں اور یہ اونٹ کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہیں کیونکہ وہ اکثر خشک اور دھول بھرے علاقوں میں رہتے ہیں۔ ان کی پلکیں عام طور پر بہت لمبی ہوتی ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ آنکھوں کی پلکوں کے لیے ایک آئیڈیل ریشو ہوتا ہے جو عام طور پر اس آنکھ کی چوڑائی کا 1/3 ہوتا ہے جسے وہ محفوظ رکھتی ہیں۔ اونٹ کی آنکھیں انسانوں کی آنکھوں کے مقابلے میں کافی بڑی ہوتی ہیں، اسی لیے ان کی پلکیں بھی بہت گھنی اور لمبی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر اونٹ کی لمبی پلکوں اور گھنی بھاؤں کے باوجود بھی دھول مٹی ان کی آنکھوں میں چلی جائے تو ان جانوروں کے پاس ایک تیسری پلک یعنی تھرڈ آئی بھی ہوتی ہے جو ونڈ اسکرین وائپر کی طرح اسے صاف رکھ دیتی ہے۔ اس اسٹرکچر کو نکٹیٹنگ میمبرین کہا جاتا ہے۔ بہت سے دوسرے جانور بھی تیسری پلک رکھتے ہیں جیسے بلی، سیلز، پرندے اور ریپٹائلز۔ اونٹ اپنی ناک کے سوراخ کو پوری طرح بند بھی کر سکتا ہے جس سے وہ ریت اور مٹی کو اپنے اندر جانے سے روک لیتا ہے۔ یہ تھوڑا عجیب لگ سکتا ہے کہ اونٹ اتنی گرمی میں بھی بالدار یعنی فری ہوتے ہیں، لیکن ان کا کوٹ اصل میں انسولیشن کا کام کرتا ہے جو انہیں گرمی سے بچاتا ہے۔ صحرا کی ریت بہت زیادہ گرم ہوتی ہے، اس لیے اونٹ کے پاؤں، گھٹنوں، کوہنیوں اور سینے پر مضبوط چمڑے جیسے اور گرمی برداشت کرنے والے پیڈز ہوتے ہیں تاکہ وہ بنا جلے آرام سے بیٹھ یا لیٹ سکیں۔ اس کے علاوہ اونٹ میں اسٹیپل فولڈ نہیں ہوتا۔ دوسرے جانوروں میں یہ وہ اسکن ہوتی ہے جو پیٹ سے ران تک پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ اونٹ میں یہ نہیں ہوتی، اس لیے جب وہ لیٹتے ہیں تو ان کے جسم کے نیچے سے ہوا آسانی سے گزرتی رہتی ہے۔ اونٹ کا وزن تقریباً 1000 کلو گرام تک ہو سکتا ہے اور نر یعنی میل عام طور پر مادہ فیمیل سے زیادہ بڑا اور بھاری ہوتا ہے۔ اونٹ کے پاس چوڑے اسنو شو جیسے پاؤں ہوتے ہیں جن میں 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ ان کے پاؤں کا بڑا سائز اور گول شیپ ان کا وزن برابر تقسیم کرتا ہے جس سے وہ ریت میں دھنسنے سے بچ جاتے ہیں۔ اونٹ ایک ایسے گروپ کا حصہ ہے جنہیں کیملٹس کہا جاتا ہے۔ آج کل اونٹ کی 3 اقسام پائی جاتی ہیں اور زیادہ تر ڈومیسٹیکیٹڈ یعنی انسانوں کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ ایک گوانا ڈومیڈری کیمل یعنی افریقہ اور ایشیا کے خشک علاقوں میں ملتا ہے جیسے سہارا ڈیزرٹ اور مڈل ایسٹ۔ ایک اور ڈومیسٹک بیکٹیرین کیمل ہے جو کہ سینٹرل ایشیا میں پایا جاتا ہے، جبکہ وائلڈ بیکٹیرین کیمل منگولیا اور چائنا کے دور دراز علاقوں میں ملتا ہے۔ اونٹ بہت کم پسینہ نکالتے ہیں، یعنی وہ گرمی برداشت کرنے میں ہم سے کافی بہتر ہوتے ہیں۔ ان کا باڈی ٹیمپریچر دن کے وقت جب ماحول زیادہ گرم ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے اور رات کو جب ٹھنڈک ہوتی ہے تو کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔